بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ میں چھپے ہیں کتنے راج۔ ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور باقیہ بالآخر سنیں۔ قرآن مقدس اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے۔ یہ برکت والی کتاب ہے۔ اس کی آیتیں مومن کے لیے شفا ہیں۔ اس میں ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں اللہ نے مقرر فرمائی ہیں۔ اسے ہمیشہ پڑھنے والا اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتا ہے۔ قرآن مقدس دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کا علاج ہے۔ قرآن مقدس رحمتوں کا خزانہ ہے، لیکن اس عظیم رحمت والے خزانے سے مالا مال ہونا ہے تو پہلے سچے دل سے بسم اللہ پڑھو، پھر اس خزانے کو کھولو اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرو۔ آپ خود سوچئے، جب قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب بغیر بسم اللہ کے نہیں کھلتی تو دوسرے جائز کام کی برکت بغیر بسم اللہ کے کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ ہمیں اس پر فکر کرنا چاہیے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بسم اللہ کی نسبت سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے ناموں میں سے اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت بسم اللہ اتاری تو بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں رک گئیں، سمندر ٹھہر گئے، جانوروں کے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، اور اللہ نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام یعنی بسم اللہ پڑھا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 پہرے داروں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ پڑھے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں اور ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ اسے ابن تقیہ نے بیان کیا ہے کہ لیکن کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر بسم اللہ پڑھنا حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ ہر انسان جہاں چاہتا ہے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے۔ کچھ لوگوں کی ایسی عادت بن جاتی ہے کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے ایک دم بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، تو کچھ ایسی بھی جگہ ہیں جہاں پر بسم اللہ ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ جہاں پر بسم اللہ انسان اگر پڑھے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ بسم اللہ کا پڑھنا ایسی جگہ پر، ایسے مقام پر جائز ہی نہیں۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کون کون سے مقام پر بسم اللہ پڑھنا چاہیے، کن کن مقام پر بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ بسم اللہ کے معنی ہیں اللہ کے ایک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، یعنی ہم کام کو جو شروع کر رہے ہیں اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے اس کام میں برکت عطا فرما دے۔ اور بسم اللہ پڑھنے کے فائدے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی کام کو بسم اللہ پڑھ کے کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اس کام میں برکت عطا فرما دیتا ہے، اور یہ سنت بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مقام پر ہمیں بسم اللہ پڑھنے کی تاکید فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا۔ اب اگر آپ کوئی بھی نیک کام شروع کر رہے ہیں، اس کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، اور اس پر آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور اس کی برکت بھی آپ کو ملے گی۔ مگر آپ نے کسی نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا تو پھر انشاءاللہ اس میں آپ کا نقصان
نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے آپ کا مددگار اور حامیوں ناصر بن جائے گا، کیونکہ آپ نے اپنے کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا ہے۔ یہ ہمارا کام تھا کرنا، اور بندہ کر بھی کیا سکتا ہے، اور اس کے بس میں ہوتا بھی کیا ہے۔ بندہ تو اسباب اختیار کرتا ہے، اور بندہ کر بھی کیا سکتا ہے۔ بندے کے ذمے صرف اسباب کا اختیار کرنا ہے۔ آپ کسی کام کو کرنے سے پہلے اسباب اختیار کریں۔ ہمیں یہ کام کرنا ہے، باقی اللہ کے سپرد کر دیں۔ آپ اپنے کام کو کریں، باقی جو آپ کا کام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پریشان ہوں، ہمارے اونٹ کہیں کھو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتایا کہ اللہ پر بھروسہ کرو، اور اللہ پر بھروسہ ہی اصل چیز ہے۔ یہ بولے کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا، اللہ پاک کافی بہتر کارساز ہے۔ تو کچھ صحابہ اکرام نے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، کیا یہ اپنے اونٹوں کو ایسے ہی چھوڑ دے؟ اگر ہماری قسمت میں ہوں گے تو ہمارے پاس اونٹ واپس آ جائیں گے، اور اگر مقدر میں نہیں ہوں گے تو چلے جائیں گے۔ ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، پہلے اپنے اونٹوں کو باندھو، پھر اللہ کی ذات پر یقین کرو، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ یعنی ہمارے ذمے کے جو کام ہیں ہمارے اوپر کرنا لازم ہے۔ اسباب کا انکار کرنے والا جاہل ہوتا ہے، اسباب کا انکار نہیں کر سکتا کہ نہیں ہم تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے، اب اللہ کھلائے گا، کیونکہ وہ رزاق ہے، وہ ہمیں کھلائے گا۔ لیکن آپ اپنی محنت کیجئے، آپ اسباب اختیار کیجئے، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دو۔ آپ پہلے کام پر جاؤ، آپ کاروبار کرو، پھر اللہ کی ذات پر چھوڑ دو کہ اے پروردگار عالم، اب ہمارا جو کام تھا ہم نے کر لیا، آگے تیری رضا ہے، اور تیری رحمت کے ہم پر امیدوار ہیں۔ صرف ہمارے کمانے سے رزق تھوڑی ملتا ہے کہ آپ نے کمایا، بس یہ کما کے لے آئے۔ اس کے علاوہ آپ غور کیجئے، دانے کو زمین سے نکالنا، کس نے اس کے بعد وہ پھر اس کو گیہوں کی شکل میں، پھر وہ آٹے کی شکل میں بنا، پھر وہ روٹی بنتی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری محنت سے ہو رہا ہے۔ ہم نے روٹی بنائی، روٹی بنا کر وہ سالن یا سبزی ہمارے سامنے آئی، اس کے بعد ہم نے جیسے اس کو بسم اللہ پڑھ کے کھایا، تو اب ہمارے حلق پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ فرشتہ اللہ سے اجازت مانگتا ہے کہ حلق میں ہماری دو نالیاں ہوتی ہیں، ایک نالی ہوتی ہے جو سانس کی ہوتی ہے، ایک نالی وہ ہوتی ہے جس میں کھانا اندر جاتا ہے۔ تو یہ دو نالیاں بالکل برابر ہوتی ہیں اور دونوں کا ایک ہی چھید ہوتا ہے، لیکن پھر وہ اندر جا کر الگ ہو جاتی ہے۔ اب آپ یہاں سوچ کر دیکھیے کہ فرشتہ یہاں پر بیٹھ کر اللہ سے ہر لقمے کے بارے میں پوچھتا ہے کہ اس لقمے کو مولا زندگی کا سبب بناؤں یا موت کا باعث بنا دوں۔ اب اللہ تعالیٰ کی اگر مرضی ہوتی ہے تو وہ لقمہ زندگی کا سبب بن جاتا ہے، اور اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوتی ہے تو وہ لقمہ موت بن جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ لقمہ بجائے خوراک والی نلی میں جانے کے اگر وہ سانس کی نلی میں چلا جائے تو پھر انسان ختم ہو جائے گا۔ تو آپ سوچ کر دیکھیے، ہمارے اتنے سارے کام کیے، لیکن فرشتہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے،
کہ اس نوالے کو اس لقمے کو کہاں سے لے جانا ہے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ ہر حال میں اسباب اختیار کرنا چاہیے۔ اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ تو ہر نیک کام ہم شروع کر رہے ہیں یا کھانا کھا رہے ہیں تو ہمیں بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اگر یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ واقعہ مکمل سننے کے لیے شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئے سچے واقعات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔